السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی بات کیا کریں جو بہت اچھی ہو، سب سے زیادہ بہترین بات ہو۔ بے شک جو شیطان ہے ینزغ بینہم، وہ ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، فساد ڈالتا ہے، ان کو ابھارتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک جو شیطان ہے وہ انسان کے لیے بڑا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 53 ہے اور سورہ ہے بنی اسرائیل۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا یہ مقام آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 77 تک خصوصیت کے ساتھ، اس میں مشرکین مکہ کے اعتراضات قرآن پر، توحید پر، رسالت پر، وہ ان اعتراضات کا بھی ذکر ہے، اور پھر کہیں کہیں مشرکین کے رویے کا ذکر بھی، اور اس میں پھر خاص طور پر بنی آدم کی تکریم کا ذکر ہوا آیت نمبر 61 سے 71 تک، اور اسی طرح سے جو مختلف طرح سے مخالفت کر رہے تھے لوگ، مزاحمتی تحریک برپا کیے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، ان کو تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ اسی ماحول میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو دعوت دیتے ایک عرصہ گزر گیا تھا، اور مزاحمتی تحریک جو ہے وہ اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی، اور ہجرت سے چند ماہ یا چند سال قبل، بالکل آخری جو مکی دور ہے، اس دور میں حالات اس قدر مزاحمت کے حوالے سے اور مخالفت کے حوالے سے اس طرح یہ نہج اختیار کر گئے تھے اور اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ بعض اوقات جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی، اور اس جھگڑے میں پھر ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بھی ایک یعنی کہہ لیجئے کہ اس مزاحمتی تحریک کے اس ماحول میں بعض اوقات ایسے رویے کا اظہار کر دیتے جس میں کسی نہ کسی طور تشدد کا رجحان، طعن و تشنیع کی بات، کوئی تلخ ترش بات مسلمانوں کے رویے سے بھی ظاہر ہو جاتی، کیونکہ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ، انہوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی اور اہل ایمان کو تکلیف دینے کے حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تو بالعموم جو رویہ تھا مسلمانوں کا وہ تو صبر کا ہی تھا اور اپنے ہاتھ کو روک لینے کا ہی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا۔ لیکن بعض اوقات ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی، جیسا کہ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اور دیگر مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی کافر کی تلخی ہوئی تھی، اور اس کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جسمانی طور پر ایک توانا آدمی تھے، تو انہوں نے اس کے ساتھ جو صرف تلخی زبانی نہیں ہوئی بلکہ وہ تلخی جسمانی بھی ہو گئی، اور پھر جب
آپس میں جسمانی طور پر گتھم گتھا ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جسمانی طور پر مضبوط اور توانا تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے مخالف کو پچھاڑ دیا اور اس کے اوپر ایک ایسا منظرنامہ کریٹ ہو گیا اور ایسی صورتحال بن گئی جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے۔ اب ظاہر ہے پھر مخالف جو ہیں اس بات کو بھڑکاتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مسلمان اب تشدد پر اتر آئے ہیں یا ایسی باتیں کرنے لگے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کا سب سے پہلا مفہوم جو مفسرین نے لکھا ہے وہ تو یہی ہے کہ اس طرح کے تشدد والے واقعات تاکہ نہ ہوں، اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب بھی گفتگو کی جائے اور کفار مکہ سے انٹریکشن ہو تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی جائے، اور فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو لعبادی، میرے بندوں کو یہ آپ میری طرف سے حکم پہنچا دیجئے، یقول التی ہی احسن، کہ وہ والی بات کیا کریں جو بہترین بات ہو۔ بہترین بات سے کیا ہوگا کہ آپس میں تلخی کی نوبت نہیں آئے گی، تلخی کی نوبت نہیں آئے گی تو پھر ظاہر ہے گتھم گتھا ہونے کی صورت پیدا ہونے کا امکان ہی ختم ہو جائے گا، اور پھر ایسے پرتشدد واقعات رونما نہیں ہوں گے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ کفار مکہ کے ساتھ جو بدترین دشمن تھے ان کے ساتھ گفتگو کے لیے بھی ایک بہت ہی خوبصورت اصول دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی۔ یہ بات پھر وہی ہوگی ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، جو سورہ نحل کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب بھی دعوت دینی ہے تو پھر وہ تو حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور جب جھگڑے کی صورت بھی ہو جائے تو ایسا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، ایسا اسلوب اختیار کرنا ہے کہ اس میں قطعاً جو ہے وہ کسی قسم کی تلخی پیدا نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان جو ہے وہ درمیان میں ایک ایسا لوگوں کو برانگیختہ کرنے کا اور بھڑکانے کا اور ابھارنے کا ایک خاص رویہ رکھتا ہے، لہٰذا جب بھی اس کو یہ موقع ملتا ہے تو وہ موقع اسی صورت میں ہوتا ہے کہ کوئی تلخی کی صورت ہوتی ہے۔ اس تلخی کی صورت میں شیطان اپنا کردار ادا کر دیتا ہے۔ جب شیطان اپنا کردار ادا کرتا ہے تو پھر اس سے معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو ہے ہی دشمن، اور ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، وہ کھلا دشمن ہے، اس نے تو پھر یہ حرکت کرنی ہی ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا مفہوم جو ہے وہ شیطان کو اس کے شر سے بچنے کے لیے اور اس کو موقع نہ دینے کے حوالے سے ہے، اور امام قرطبی علیہ الرحمہ کا فرمان یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل پر یا اس رونما ہونے والے واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تاکہ اس طرح کی کوئی اور مزید جو ہے وہ صورتحال پیدا نہ ہو۔ ایک دوسرا مفہوم جو امام قرطبی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے، امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، امام ابن جریر طبری اور دیگر مفسرین نے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں صحابہ کرام تنگ آ چکے تھے مشرکین مکہ کے رویے سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگی تھی کہ آپ ان سے لڑنے کی ہمیں اجازت دیں، کہ ہم ان سے دو ہاتھ کر لیں، کیونکہ ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ جب طعن و تشنیع بھی آخری حدوں کو چھو رہی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی بھی آخری حدوں کو چھو رہی ہو، تو ظاہر ہے کہ ایک موقع ہر شخص جو مومن جتنا بھی صبر کرے اس کے اندر اشتعال تو پیدا ہوتا ہے، اور ایک حد آ جاتی ہے۔ اگرچہ اہل ایمان نے ہاتھ تو روکے ہوئے تھے اللہ کے حکم کی وجہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے، لیکن ان کے اندر جو ایک اشتعال تو پیدا ہوتا تھا، تو اس سے انہوں نے جہاد کی اجازت مانگی تھی کہ ہمیں آپ اجازت دے دیں ہم ان سے لڑیں۔ تو اس پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی اجازت تو نہیں دی، آپ نے فرمایا نہیں ابھی موقع نہیں آیا جہاد کا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بالکل ہجرت مدینہ سے چند مہینے قبل کی بات، بالکل تھوڑا عرصہ قبل کی بات ہے، تو جہاد کا موقع تو ابھی نہیں آیا۔ البتہ یہ جو تلخیاں ہیں اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یقول التی ہی احسن، اچھی بات کیا کریں، ٹھیک طریقے سے بات کیا کریں، اور قطعاً جو ہے وہ لڑائی والا کوئی موقع پیدا نہ کریں، اس لیے کہ شیطان باقی کا کام کرتا ہے، باقی معاملات خراب کرنے کا کام آپ تھوڑی سی تلخی کر دیں اور اس میں باقی شیطان کام کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے شیطان کو یہ موقع نہ دیا جائے کسی بھی طرح۔ آپ زبان سے کوئی بات کرتے ہیں، ذرا سی تلخی ہوتی ہے، اس میں شیطان کوئی اور دولوں کے دلوں میں بات ڈال کے، اور یہ جو النزغ ہے ینزغ بینہم، نزغ کا معنی ہوتا ہے الاغراء، اغراء کا معنی ہوتا ہے کسی
کو ابھارنا کسی بات پر، ترغیب دینا، برانگیختہ کرنا، انسٹیگیٹ کرنا جو ہم کہتے ہیں انگریزی میں. تو یہ شیطان تو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت جو ہے وہ اس بات کے لیے یعنی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، اور ہے ہی وہ کھلا دشمن، اس لیے اس کو موقع نہ دو. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے جتنے بھی مواقع ہیں، چاہے وہ گفتگو سے، زبان سے تعلق رکھتے ہوں، اور چاہے وہ جسمانی حرکات و سکنات سے تعلق رکھتے ہوں، آپ نے اس سے منع فرمایا ہے. مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اسلحے سے یا ہتھیار سے، کوئی بھی چیز اس کے پاس ہو، چھڑی ہو ایون یا چھری ہو، چاقو ہو، کوئی کسی بھی طرح کا اسلحہ، اس سے کسی مسلمان کی طرف اشارہ بھی نہ کرے، اپنے بھائی کی طرف اشارہ بھی نہ کرے. لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح، یعنی اسلحے سے اشارہ کرنا، بندوق سامنے کر لینا، یا کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ چھری وغیرہ، چھڑی وغیرہ، کوئی بھی چیز ہو کہ میں تمہیں ماروں، اور اس کا اشارہ کرنا. فرمایا لا یشیر احدکم علی اخیہ، اپنے بھائی کی طرف اشارہ بھی نہ کرو. کیوں اشارہ نہ کرو؟ اس لیے کہ جو بدبخت لعین ابلیس ہے نا، یہ ہر وقت کھڑا ہوتا ہے تیار. فَإِنَّهُ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ہو سکتا ہے کہ وہ جو شیطان ہے نا، وہ اس کے ہاتھ سے چلوا دے اس کو، یعنی کسی بھی وقت وہ اس سے چلوا دے اور اس کو ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، اور فَيَقَعُ فی حفرۃ من النار، اور اس وجہ سے وہ آدمی جہنم کے گڑھے میں جا گرے، اپنے بھائی کو مار کے، اپنے بھائی کو نقصان پہنچا کے جہنمی ہو جائے. تو بدبخت ہر وقت اسی کام کے لیے کھڑا ہوا ہے. تو یہ دشمن ہے، اس دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے. ایک تیسرا مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا جا رہا ہے، قل لعبادی وقل لعبادی، میرے بندوں کو کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، وہ بات کیا کریں جو بہترین بات ہے. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے. اب دیکھیں، بندوں کو حکم دینے کے لیے اس امت کا ایک اعزاز ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا جاتا ہے، اے ایمان والو. براہ راست خطاب کا جو انداز ہے اللہ کریم کا، وہ سوائے اس امت کے، امت محمدیہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے قبل کسی اور امت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا. ہمیشہ خطاب نبی کو ہوتا تھا، اور نبی کے ذریعے سے انسانوں کو، امت کو خطاب کیا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ تقریباً 90 دفعہ یا 89 دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب فرمایا. لیکن زمانی اعتبار سے اس کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو مفسرین نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ تحویل قبلہ سے قبل ایک بھی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا گیا ہو. یا ایھا الذین آمنوا کی جتنی آیات ہیں یہ نازل ہوئی ہیں تحویل قبلہ کے بعد. جب قبلہ تحویل ہو گیا اور مسلمانوں کا جو، اور یہ پہلی کتابوں میں بھی لکھا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے، نبی آخر الزماں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اور ان کی امت کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا. اور جب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے تو اس کے بعد پھر جتنے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے تھے ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا گیا، اور اس سے پہلے یہ نہیں پکارا گیا. اب چونکہ یہ مکے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو وہاں بھی اب حکم تو دیا جا رہا ہے اہل ایمان کو، لیکن یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے نہیں دیا جا رہا، بلکہ کیا کہہ کے دیا جا رہا ہے؟ وقل لعبادی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے. خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو ہے، ڈائریکٹلی نہیں ہے کہ ان سے کہیں کہ اچھی بات کیا کریں اور اچھی بات کرتے رہا کریں. اور اچھی بات سے مراد، یعنی تیسرا مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ اس اچھی بات سے مراد توحید اور رسالت کی تبلیغ ہے، توحید اور رسالت کا اعلان ہے. اور یہ جو بات، جب بھی کسی سے بات کریں اور انٹریکشن ہو تو آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ توحید و رسالت پر مبنی ہونی چاہیے. لہٰذا احسن کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ احسن بات وہ ہوتی ہے جو توحید پر مبنی ہو. اس لیے کہ ہم نے قرآن میں جگہ جگہ پڑھا کہ اللہ کریم نے دین احسن کی جب بات کی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس شخص سے اچھا دین کس کا ہوگا. مثال کے طور پر سورہ نساء کی جو آیت نمبر 125 ہے کہ اس سے اچھا دین کس کا ہوگا. ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنا چہرہ، اپنے آپ، سب کچھ اپنے اللہ کے سپرد کر دے. سبحان اللہ.
اور پھر ساتھ وہاں یہ بھی فرمایا کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ حالت ایمان میں ہو اور اپنا چہرہ جو ہے اللہ کی طرف یعنی کمپلیٹ سبمیشن کر دے، اور ساتھ فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، اور وہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرے جو بالکل یکرخا ایک توحید کو ماننے والا اور ایک اللہ کو ماننے والا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید ہی احسن ہے۔ تو یقول التی ہی احسن سے مراد یہ ہوگا کہ آپ کی ہر پالیسی، آپ کی ہر بات، آپ کی ہر گفتگو، آپ کا ہر بیان اس سے توحید ٹپکنی چاہیے اور رسالت کا درس ٹپکنا چاہیے۔ لہٰذا یہ تیسرا مفہوم، یہ بھی علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے، علامہ طبری وغیرہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک تیسرا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ توحید و سنت تمہارے بیانات کا۔ اب دیکھیں ہر چیز کا ایک ماحول ہوتا، ایک ماحول یہ ہے کہ آپ شرک کے ماحول میں ہیں، آپ ایسے ماحول میں ہیں جہاں نبوت کی مخالفت کی جا رہی ہے، جہاں رسالت کی مخالفت کی جا رہی ہے، تو آپ کی گفتگوؤں کا، آپ کی مجلسوں کا بنیادی موضوع ہی یہ ہونا چاہیے کہ آپ وہاں توحید کی بات کریں اور رسالت کی بات کریں، پھر آپ کی بات کو بہترین بات کہا جائے گا۔ گویا اللہ کی طرف سے یہ ایک ماڈل دیا جا رہا ہے، لوگوں کو موضوع دیا جا رہا ہے، اپنی زندگی کا ایک منہج، طریقہ اور اسلوب دیا جا رہا ہے کہ آپ کا ہر طریقے سے توحید ٹپکنی چاہیے، رسالت پر ایمان ٹپکنا چاہیے، اور کوئی موقع ایسا نہ ہو جب آپ کی گفتگو کے اندر، آپ کے بیانات کے اندر، یا آپ کے طرز عمل، آپ کا کوئی بھی طرز عمل یا زندگی کا کوئی کام جو توحید اور رسالت سے خالی ہو۔ یقول التی ہی احسن کا تیسرا مفہوم پھر یہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر چوتھا مفہوم وہی ہے کہ آپ جب انٹریکٹ کرتے ہیں کافروں کے ساتھ، تو کافروں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت الفاظ کا چناؤ بہترین ہونا چاہیے۔ یعنی وہی بات جو سورہ نحل میں کہی گئی ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ آپ اگر کسی سے کہیں گے کہ تیرے ماں کا قسم آ رہا ہے، یا کوئی ایسا الفاظ استعمال کریں گے، تو وہ آدمی تو فوراً فلیئر اپ ہو جائے گا، اور آپ اگر اس کو کہہ دیں کہ تیرے والد صاحب کی یہ بات ہے تو یہ بالکل اور بات ہے، تو آپ اچھے الفاظ استعمال کریں گے اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کریں گے، تو دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو جب بھی بات کریں، کسی سے بھی گفتگو کریں، تو بہت ہی بہترین طریقے، حتیٰ کہ ان کے جھوٹے معبودوں کا بھی تذکرہ ہو تو اس کو بھی احترام سے ذکر کریں۔ اللہ اکبر۔ جیسے سورۃ الانعام کے اندر فرمایا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ جو اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں ان کو بھی برا نہ کہو، اس لیے کہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم، وہ تو دشمنی میں اور انتقام میں وہ اللہ کے بارے میں ویسی ہرزہ سرائی شروع کر دیں گے، اس لیے کہ ان کو تو علم نہیں ہے اس بات کا کہ اس مخلوق کے ان جھوٹے معبودوں کا کیا نسبت ان کی اللہ کریم کے ساتھ، اس شہنشاہوں کے شہنشاہ کے ساتھ، تو ان کو علم نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے ساتھ گفتگو کرتے وقت ایک ایسا احسن طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ کبھی آپ کی زبان سے ایسا کوئی نرم لفظ، ایسا کوئی غلط لفظ، ایسی کوئی لوز ٹاک، ایسا کوئی لفظ جس کے بارے میں کوئی ذو معنی لفظ، وہ آپ کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مبلغ ہوتا ہے اس کو انتہائی سنجیدہ گفتگو کرنی چاہیے، اور جو مبلغ ہوتا ہے اس کو ایک ایک لفظ تول تول کر بولنا چاہیے، تاکہ دین اسلام کے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ وہ جو بھی بات کرے گا، بات تو مولوی کی ہوگی، بات تو عالم کی ہوگی، بات تو مبلغ کی ہوگی، لیکن تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا اس بات کی وجہ سے دین اسلام کو، اور وہ چونکہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اللہ کے دین کی، اس لیے لوگ اللہ کے دین کو باتیں کرتے ہیں، پھر اس شخص کو باتیں نہیں کرتے، اس شخصی غلطی کو اللہ کے دین کی غلطی قرار دے دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو قرآن مختلف پیرائے میں منع کر رہا ہے کہ ان کے برے، ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہیں کہنا، اور کیوں نہیں کہنا؟ اس لیے کہ کہیں تلخی کی صورت پیدا نہ ہو۔ بدبخت ابلیس لعین کھڑا ہے تیار، ینزغ بینہم، تو یہ تو اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ ذرا سا غلط لفظ نکلے اور اس کے طرح طرح کے مفاہیم یہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا بغیر تحقیق کے کوئی بات، بغیر سوچے سمجھے کوئی بات، یہ ایک تو مبلغ کو کرنی نہیں چاہیے۔ پھر اگر کسی کے زبان سے ایسی کوئی بات نکل ہی جائے تو خواہ مخواہ اس کو بنیاد بنا کر ایک طوفان کھڑا نہیں کرنا چاہیے
کیونکہ یہ طوفان کھڑا کرنے کے لیے یہ پروگرام جو ہے پورے کا پورا یہ شیطان کا ہے. شیطان یہ کام کرتا ہے کہ وہ ایک بات کو پکڑ کر وہ پورے معاشرے میں فساد پھیلانا چاہتا ہے. لہٰذا کوئی بات اگر غلط ہو بھی جائے تو بہتر تو یہ ہے اس کو دبا دیا جائے تاکہ اس کا شر نہ پھیلے, اور اگر کسی چیز کی ریکٹیفیکیشن ضروری ہو تو اس کو بغیر وقت ضائع کیے فوری طور پر ریکٹیفائی کر لیا جائے, اور کوئی بھی کسی طرح معاشرے کو فساد کی طرف جھونکنے کی کوشش نہ کی جائے, کیونکہ جو شیطان ہے وہ فساد کی طرف جھونکتا ہے, اور ظاہر ہے شیطان من الجنۃ والناس ہیں, لوگوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں, اور ان کو یہ موقع نہ دیا جائے. اور ایک آخری مفہوم, پانچواں اور آخری مفہوم جس آیت کا مصداق ہو سکتا ہے, اور یہ اس کو امام شوکانی علیہ الرحمہ نے اور امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اس کو بہت اہمیت دی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہی مفہوم ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اہل ایمان کے باہمی معاملات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپس میں جب تم کوئی بات کرو تو تمہارے آپس کے تعلقات تو خراب نہ کرو. ایک تو دشمن تمہارے سر پہ چڑھا ہوا ہے, اور ایک تم آپس میں جھگڑنے پہ لگے ہوئے ہو, یا کم از کم کوئی ایسی تلخی کر دو کسی بھی طرح سے آپس میں کوئی بات کویا کہا یہ جا رہا ہے, سمجھایا یہ جا رہا ہے, اور رہتی دنیا تک یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ حالات جتنے مرضی خراب ہوں آپ باہمی طور پر تو خوش رہ سکتے ہیں نا. یعنی اس کو آپ انتہائی انٹیمیٹ جو باہمی ریلیشن شپ ہوتا ہے وہاں سے لے کر, یعنی دو افراد کا باہمی ریلیشن شپ سے لے کر تمام اہل ایمان کا آپس کا تعلق, اور اس کے درمیان میں جو خاندانی تعلقات ہیں ان کو لے لیجئے, اور پھر پورے مسلم معاشرے کی بات کر لیجئے کہ ظاہر ہے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پریشانیاں درپیش ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں, اور تلخ سے تلخ ماحول میں بھی آپ اگر طے کر لیں کہ ہم نے آپس میں بات اچھی کرنی ہے تو یہ وہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اہل ایمان آپس میں, وہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کونوا عباد اللہ اخوانا, ساری دنیا تمہارے ساتھ لڑ رہی ہے, تم تو آپس میں بھائی بھائی بنو, تم کیوں آپس میں لڑ رہے ہو؟ آپس میں کسی بات کو بھی, چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے تو ان الشیطان ینزغ بینہم, شیطان جو ہے وہ تمہارے خلاف ابھارتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف تمہیں ابھارتا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ تو موقع کی تلاش میں ہے. آپس میں خوش و خرم رہنے کے لیے, خوشگوار تعلقات رکھنے کے لیے آپس میں بات ٹھیک کیا کرو. اس کو سورہ احزاب کے اندر اللہ کریم نے یوں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے ایمان والو, بات کیا کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور بات کیا کرو نہایت درست اور سیدھی بات کیا کرو, سدید. اور یہ جو سدید ہوتا ہے نا, یہ اس لکیر کو کہتے ہیں جو دو نقطوں کے درمیان ایک سیدھی لکیر بنتی ہے, جس کو آپ مستقیم کہتے ہیں. تو وہ اگر نہ ہو, بالکل سیدھی نہ ہو, ذرا سی بھی ادھر ادھر ہٹی ہوئی ہو, ایون اس کے اندر بینڈ بھی ہو, تو وہ فاصلہ کم از کم نہیں رہتا, وہ زیادہ ہو جاتا. وہ کم از کم فاصلہ جو دو نقطوں کے درمیان ہوتا ہے اس کو خط مستقیم کہتے ہیں, اسی کو سدید کہتے ہیں. لہٰذا اگر تو سدید بات نہیں ہوگی تو ہر سچی بات سدید نہیں ہوتی, ہر سچی بات سیدھی نہیں ہوتی. سچی بات کے اندر بھی لوگ جو ہے الٹ پھیر کر لیتے ہیں, اور اس طرح کے الٹ پھیر کرتے ہیں کہ دوسرے کو بات سمجھ نہیں آنے دیتے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے معاملات بگڑتے ہیں, مسلمانوں کے باہمی معاملات بگڑ جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قولوا قولا سدیدا, ایسا کرو بات بالکل ٹھیک اور سیدھی کیا کرو. سچی تو کرنی ہے, اس لیے کہ جھوٹ تو ویسے ہی گناہ ہے اور حرام ہے, اور اگر سچی بات بھی سیدھی کی جائے گی اور ایک دوسرے کو کمیونیکیشن میں کوئی گیپ نہیں آنے دیا جائے گا تو شیطان کو موقع نہیں ملے گا آپ کے معاملات خراب کرنے کا. اور جب اس کو موقع نہیں ملے گا تو اللہ وعدہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم, تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے اگر بات سیدھی کیا کرو گے. تو گویا یقول التی ہی احسن جو کہا جا رہا ہے, تو اس کا یہ مفہوم بھی اس کے اندر شامل ہے کہ اہل ایمان آپس میں انتہائی خوبصورت تعلقات رکھیں, خوبصورت گفتگو کیا کریں, آپس میں اچھی اچھی باتیں کیا کریں. اور اس خوشگواری سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو بیرونی دشمنیوں کی تلخیاں ہیں اس سے بچے رہو گے, اس کے جو تلخ اور برے اثرات ہیں اس سے باہمی ماحول تو بچا رہے گا, باہمی ماحول بہترین رہے گا. اور دوسرا یہ کہ شیطان کو موقع نہیں ملے گا آپس میں پھوٹک ڈالنے کا. لہٰذا اس کو آپ
میاں بیوی کے معاملات کی طرف لے جائیے یا خاندانی معاملات کی طرف لے جائیے یا مسلم معاشرے کی بات کر لیجئے یا اس کو بڑے لیول پہ یہ جو مختلف مکاتب فکر اور مختلف قسم کے جو گروہی عصبیتیں ہیں، چاہے وہ نسلی عصبیت ہو، چاہے وہ علاقائی عصبیت ہو، اور کسی بھی طرح کی جو عصبیتیں ہیں آپ ان کو شامل کر لیجئے، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو دشمنان اسلام ہیں، وہ مشرکین مکہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے دشمنان اسلام ہوں یا آج کے ہوں، وہ تو گھات لگائے بیٹھے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم آپس کے معاملات تو ٹھیک رکھو، ان کے ساتھ تو لڑائی چلنی ہے، کم از کم آپس میں تو دوسروں کی طرف سے جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ تو ہیں ہی صحیح، آپس میں تو کوئی پریشانی نہ ہو۔ لہٰذا جو چیلنج درپیش ہوتا ہے، جو چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے، جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے اس طرح کا بیہیو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو اس وقت اگر ہم پوری دنیا میں مسلمانوں کی صورتحال دیکھیں تو نشانہ اسلام ہے، بڑی واضح تقسیم ہے اسلام اور غیر اسلام کی، اور اس واضح تقسیم میں مسلمان پھر آپس میں تقسیم در تقسیم ہوئے ہیں، ہم آپس کے جھگڑے ہی ختم نہیں کر پا رہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یقول التی ہی احسن قل لعبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کم از کم آپس میں تو باتیں ٹھیک کیا کریں، آپس کے معاملات تو ٹھیک رکھیں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان جو ہے وہ تو تمہارے درمیان انسٹیگیٹ کرنے کے لیے، برانگیختہ کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے خلاف ابھارنے کے لیے وہ تو ہر وقت بیٹھا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، وہ تو انسان کا ہے ہی دشمن، اور ابتدائی آفرینش اس نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں تو دشمن ہوں اور میں تو دشمنی کروں گا، لہٰذا وہ تو دشمنی کر رہا ہے، اور اس دشمن کی دشمنی سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپس کے تعلقات بہتر سے بہتر کرو، آپس میں گفتگو بہترین کرو، آپس کے تعلقات بھی بہترین رکھو، آپس میں انٹریکشن بہترین رکھو، اور جب کبھی کفار کے ساتھ بات ہو تو ان کے ساتھ بھی ٹھیک بات کرو اور اچھے طریقے سے بات کرو۔ یہ گویا پانچوں کے پانچوں مفہوم جو اس آیت سے برآمد ہو رہے ہیں اور اس سے اخذ کیے جا سکتے ہیں، تو یہ پانچوں کے پانچوں مفہوم بیک وقت درست ہو سکتے ہیں، اور یہ قرآن کی آیات کے اندر جتنی جامعیت ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کلاں اس سے اور مفاہیم بھی برآمد ہوں جو ہمارے طرز زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں اور وہ ہمارے لیے کوئی انفرادی اور اجتماعی رہنمائی سے تعلق رکھتے ہوں، اس لیے کہ قرآن کے عجائبات تو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ معجزہ ہے، یہ قرآن ایک معجزہ ہے اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، اور نہ ہی یہ پڑھ پڑھ کے پرانا ہوتا ہے، بلکہ نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے حالات سے زیادہ واقف ہے۔ انسان خود اتنا واقف نہیں ہوتا اپنے حالات سے جتنا اللہ واقف ہے، سبحان اللہ۔ ربکم اعلم بکم، اللہ تمہارے بارے میں زیادہ جانتا ہے، سبحان۔ وہ سورہ ملک میں فرمایا الا یعلم، وہ کیوں نہ جانے، من خلق، جس نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے، اور صرف پیدا ہی نہیں کیا، وہو اللطیف الخبیر، ہے ہی بڑا باریک بین بھی ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا بھی ہے، تو اس کو نہیں پتا، وہی جانتا ہے۔ جو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہر چیز ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، اور یہاں فرمایا کہ ربکم اعلم بکم، تمہارے حالات سے بخوبی واقف ہے اللہ۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، چاہے تو وہ تمہارے اوپر رحم کرے اور چاہے تو وہ تمہیں عذاب دے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کم سے مراد کون ہے، کن کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہارا رب تمہارے حالات سے بخوبی واقف ہے، چاہے تو تمہیں عذاب دے اور چاہے تو تمہارے اوپر رحم کرے۔ اس سے مراد کون ہے؟ تین مفاہیم اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اس سے مراد عمومی طور پر ساری انسانیت ہو سکتی ہے، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، سب، کیونکہ قرآن سب کی طرف نازل ہوا ہے۔ ایک اس سے مراد، چونکہ اس خاص تناظر میں اس سے مراد مشرکین مکہ ہو سکتے ہیں کہ تمہارے بارے میں اللہ کو خوب علم ہے کہ تم کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لہٰذا اللہ چاہے تو تمہارے اوپر رحم کر دے۔ تو اس صورت میں کافروں کے، اگر کافر مخاطب ہیں تو اس صورت میں رحم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ چاہے تو تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرما دے،
ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں تمہارے اوپر رحمت کر دے، اور رحمت کا پھر معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام قبول کرنے کی اور ایمان کی دولت نصیب ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ او ان یشاء یعذبکم، یا تو پھر تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے، وہ دنیاوی عذاب بھی ہو سکتا ہے، اخروی عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد، اس سے خطاب جو ہے وہ اہل ایمان کو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اہل ایمان کو ہو تو پھر ربکم اعلم بکم، اللہ تمہارے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ یہاں پھر رحمت کی بات ہوگی، ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، چاہے تو تمہارے اوپر رحمت نازل کر دے۔ کیا مطلب؟ کہ تمہیں غلبہ عطا فرما دے کافروں کے اوپر اس مزاحمت کی تحریک میں، اس ماحول کے اندر، اور چاہے تو تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے، تو اس عذاب سے مراد کافروں کا مسلمانوں پر غلبہ ہوگا۔ لہذا مسلمان وہاں مغلوبیت کی حالت میں تھے،